لیکچر نمبر 163 بیعت رضوان کا آج بیان ہوگا۔ ہم صلح حدیبیہ کو بیان کر رہے ہیں اور ہم اس مقام پر پہنچے تھے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر نبی علیہ السلام نے مکہ روانہ کیا، تو ادھر افواہ پھیل گئی کہ نبی علیہ السلام کو یہ افواہ پہنچی کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ جو ہی نبی علیہ السلام کو یہ خبر ملی تو آپ نے فرمایا جب تک ہم اس قوم سے خون کا بدلہ نہ لے لیں ہرگز اور کوئی حرکت نہیں کریں گے۔ پھر سلمہ بن عقوب بیان کرتے ہیں دوپہر کے وقت ہم آرام کر رہے تھے حدیبیہ میں کہ اچانک ندا منادی اعلان کرنے والے کی آواز آئی، لوگوں بیعت کے لیے آؤ، بیعت کے لیے آؤ، روح القدس آئے ہیں، یعنی کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے ہیں۔ تو آپ اس وقت نا ایک خاردار درخت تھا اس کے نیچے تشریف فرما تھے، تو اس جگہ صحابہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم عثمان غنی کے خون کا بدلہ لیں گے۔ قرآن مجید میں سورہ فتح میں آ رہا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، البتہ تحقیق اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے۔ درخت کے نیچے اللہ نے فرمایا تحت الشجرۃ، تو درخت کے نیچے صحابہ کرام نے آپ سے بیعت کی۔ اب نا بخاری شریف میں روایت ہے کہ کچھ لوگ باتیں کر رہے تھے کہ عبداللہ بن عمر ہے نا رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اپنے باپ عمر سے بھی پہلے ایمان لائے ہیں، حالانکہ یہ غلط بات تھی۔ تو ان تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے۔ تو میں اصل واقعہ یہ ہے کہ حدیبیہ کے روز حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو ایک انصاری کے پاس اپنا گھوڑا لانے کے لیے بھیجا کہ فلاں انصاری کے پاس جاؤ اور میرا گھوڑا لے کر آؤ تاکہ میں اسے جہاد میں استعمال کروں۔ میں جا رہا تھا، اسی دوران اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ آؤ بیعت کرو، نبی علیہ السلام بیعت کر رہے ہیں۔ چنانچہ میں گھوڑا لینے گئے تو کہتے ہیں میں نے کہا پہلے میں بیعت کر لوں پھر حضرت عمر کا اس انصاری سے گھوڑا لے آؤں، تو میں نے جا کر پہلے بیعت کی، پھر میں نے اس انصار سے حضرت عمر کا گھوڑا لیا اور اپنے باپ کے پاس آیا، تو میں نے کہا کہ نبی علیہ السلام بیعت لے رہے ہیں ایک درخت کے نیچے، آپ بھی جائیے۔ اور پھر وہ گئے ہیں اور جا کر حضرت عمر نے بیعت کی۔ مطلب یہ تھا، یہ بات نہیں ہے کہ حضرت عمر سے پہلے میں نے اسلام قبول کیا، صرف اتنی بات ہے کہ بیعت میں نے حضرت عمر سے پہلے کی صلح حدیبیہ۔ پھر اس کے بعد نا روایات سے یہ بات آتی ہے کہ صحابہ کرام اس درخت کو بھول گئے جس کے نیچے آپ نے بیعت نہیں کی تھی، وہ بھول گئے۔ عبد الرحمن طارق یہ بیان کرتے ہیں کہ میں حج کے لیے نکلا، میرے ساتھ چند لوگ بھی تھے یا میں ان کے پاس سے گزرا، وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون سی مسجد ہے جہاں پر یہ نماز پڑھ رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ یہ وہی درخت ہے جن کے نیچے نبی علیہ السلام نے بیعت لی تھی، بیعت رضوان۔ میں سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے مشہور تابعی ہوئے ہیں، سردار ہوئے ہیں تابعی، میں ان کے پاس گیا، انہوں نے یہ بات بتائی کہ لوگ ادھر نماز پڑھ رہے ہیں جدھر آپ نے بیعت لی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کے
ساتھ بیعت کی تھی نا درخت کے نیچے، جب وہ اگلے سال حج کے لیے نکلے تو اس جگہ کو ہی بھول گئے کہ وہ کون سا درخت تھا جس کے نیچے ہم نے بیعت کی تھی، اور اسے معلوم نہ ہو سکا۔ تو سعید بن مسیب نے کہا کہ محمد کے صحابہ تو اس درخت کو نہ پہچان سکے، تو تم پہچان لو گے؟ کیا تم صحابہ کرام سے زیادہ جاننے والے ہو؟ یہ کہتے ہیں کہ وہ اصل میں نا ایک ہی درخت تھا جس کے نیچے بیعت کی تھی، اور اسے یہ لازم نہیں آتا کہ صحابہ سب بیعت کرنے والے بھول گئے ہیں، چلو کچھ لوگوں کو بھول گیا ہوگا، کچھ کو یاد رہا ہوگا۔ ہاں اب نا لوگوں نے نا اس کو مقدس سمجھنا شروع کر دیا، جیسے نہیں ہوتا کہ اس کے نیچے جی بیعت ہوئی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جسے شجر رضوان کہا جاتا ہے، کہ پتہ چلا کہ لوگ آ کر ادھر نماز پڑھ رہے ہیں اس درخت کے نیچے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ڈانٹا لوگوں کو، اور درخت کو کاٹنے کا حکم دے دیا کہ یہ شرک کا ذریعہ نہ بن جائے، درخت ہی کٹوا دیا۔ اب بریلوی بڑا ادھر نا ان کے تو خلاف ہے نا، وہ تو کہتے ہیں جی تبرک، کہتے ہیں نہیں، اصل میں نا حضرت عمر نے نا دیکھا کہ لوگ کوئی اور ہی درخت کو نا سمجھ کے نماز پڑھے، تو حضرت عمر نے کہا کٹواؤ اسے، اصل درخت حضرت عمر نے نہیں کٹوایا۔ یہ وہ طویل کر دے، یہ بخاری، یہ روایت ہے طبقات ابن سعد میں، ہاں جی۔ تو بہرحال انہوں نے یہ درخت حضرت عمر نے کٹوا دیا تھا، اصل مسئلہ یہی تھا۔ اچھا اب نا ایک آدمی نے بیعت نہیں کی، وہی جد بن قیس، یاد منافق تھا، تو وہ نا اس کا اونٹ گم ہو گیا، تو آپ نے فرمایا سارے بخشے گئے، ایک بندہ نہیں بخشا گیا۔ وہ سارے لوگ اس کی خیر خواہی میں دوڑے کہ بھئی تمہیں نبی علیہ السلام بلا رہے ہیں، بیعت کر لو یا آپ سے استغفار کروا لو اپنے لیے، آپ زندہ ہیں، چلو آپ تو کوئی گناہ ہو ہی جاتا ہے تو نبی علیہ السلام تمہارے لیے استغفار کر لیں گے۔ توبہ نعوذ باللہ کہنے لگا نبی علیہ السلام میرے لیے استغفار کریں، یہ مجھے اتنا نہیں پیارا، مجھے تو اپنی اونٹنی پیاری ہے جس کی میں تلاش کر، وہ اونٹنی کی تلاش میں نکلا رہا، منافق آدمی تھا، وہ شامل نہ ہوا۔ بیعت اب ہوئی کس بات پر تھی؟ یہ تین چیزیں بیان کر رہے ہیں۔ سلمہ بن عقوع سے پوچھا گیا کہ بھی کس بات پر آپ نے بیعت کی تھی، تو انہوں نے کہا کہ موت پر، کہ ہم مر جائیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے، آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ تو کہ کوئی بندہ پیچھے نہیں ہٹے گا، اور جابر بیان کرتے ہیں اس بات پر بیعت ہوئی تھی کہ ہم فرار نہیں ہوں گے، جب جہاد کا وقت آئے گا لڑیں گے تو فرار نہیں ہوں گے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ہم 1400 صحابہ ساتھی تھے، اس روز ہم نے موت پر بیعت نہیں کی، بلکہ اس بات پر بیعت کی کہ ہم پیٹ پھیر کر بھاگیں گے نہیں۔ اصل میں رزلٹ ایک ہی ہے، موت پر بیعت کی، اس کا یہ نہیں مطلب تھا کہ مرنا ہی مرنا ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ حکم دیں گے جہاد کریں گے، تو موت کا مطلب ہے کہ ہم جو آپ حکم دیں گے جان قربان کر دیں گے، چاہے جان قربان ہو یا نہ ہو، ہم جان قربان کرنے کے لیے حاضر ہی حاضر ہیں۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے اب سنیے۔ ام عمارہ بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جب صلح حدیبیہ میں تھے تو ایسی سفیر آتے جاتے رہتے تھے، ایک دن آپ ہمارے خیمے کے پاس سے گزرے، حدیبیہ میں خیمہ لگایا ہوا تھا، ہم نے کہا کہ کوئی کسی کام کی غرض سے آپ نکلے ہیں۔ ٹھیک اسی وقت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کی خبر آپ کو ملی، نبی علیہ السلام ادھر ہی بیٹھ گئے اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے بیعت لینے کا حکم دیا کہ میں تم سے بیعت لوں۔ تو ام عمارہ بیان کرتی ہیں میں نے نا، میرا ایک خامن تھا، تو میں نے نا ان کو پکڑ کر ستون کے پیچھے لے گئی، کوئی ہوگا ستون سا،
تو میں نے ان کو اپنا خنجر دکھایا کہ یعنی کہ میں بھی اس میں شریک ہوں جہاد میں، جب تک میرے پاس یہ خنجر ہے کوئی کافر میرے قریب نہیں آنے پائے، تو جو میرے قریب آیا میں اسے قتل کر دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کا ہاتھ مبارک پکڑے ہوئے تھے، ایسے ایسے، تو آپ بیعت کر رہے تھے۔ تو بیعت بہرحال موت پر ہو یا فرار نہ ہونے پر ہو یا اس بات پر ہو کہ ہم مر جائیں گے، تو بات تو ایک ہی ہے۔ اب سلمان بن عقوق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بار بار ذکر آ رہا ہے نا، کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمیں درخت کے تنے کے پاس بیعت کے لیے ہمیں بلایا، سب سے پہلے جس نے بیعت کی وہ میں تھا، میرے بعد دوسرے حضرات نے بیعت کرنے لگے۔ جب آدھے لوگوں نے، ان کے 700 بندوں نے بیعت کر لی، تو آپ نے فرمایا سلمہ تم بیعت کرو۔ تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں تو بیعت کر چکا ہوں سب سے پہلے۔ تو آپ نے فرمایا پھر صحیح۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ میرے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے، تو آپ نے مجھے نا ڈھال عطا کی چمڑے کی، پھر بیعت لینے میں مصروف ہو گئے۔ جب آخری آدمی نے بھی بیعت کر لی، پھر کہا اے سلمہ تم بیعت کیوں نہیں لیتے؟ انہوں نے عرض کیا میں تو سب سے پہلے پھر درمیان میں 2 مرتبہ بیعت کر چکا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر کر لو۔ تو انہوں نے نا سلمہ بن عقوق رضی اللہ تعالیٰ نے 3 بار بیعت کی، 3 بار۔ پھر آپ نے فرمایا وہ ڈھال کہاں ہے جو میں نے تمہیں دی تھی؟ آخر میں پوچھا، کہتے وہ تو میں نے اپنے، میرا چاچا عامر ہے نا، میں نے اس کو دے دی ہے۔ تو آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا تمہاری مثال تو ایسے ہے جیسے پہلے زمانے میں کوئی آدمی تھا۔ آپ نے فرمایا پہلے زمانے میں ایک آدمی تھا، اس نے دعا کی یا اللہ مجھے ایسا دوست دے جو مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہو۔ مطلب ہے ڈھال سے جان بچائی جاتی ہے، تو تم نے اپنے عامر چاچے کو دے دی، تو وہ چاچا تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ عزیز ہوا نا۔ سمجھ آئی بات؟ کہ ڈھال تو میں نے تمہیں دی تھی کہ تم اپنا دفاع کرو، تو تم نے اٹھا کے اپنے چاچے کو دے دی، تو چاچا تمہیں اپنی جان سے بھی پیارا ہوا نا۔ تو تمہاری مثال تو وہی ہوئی کہ ایک بندے نے دعا کی یا اللہ مجھے ایسا دوست عطا کر جو مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارا ہو۔ یہ نا صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اب سوال ادھر ہے علمی، یہ 3 بار کیوں بیعت لی جی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے؟ پہلے بھی، درمیان میں بھی، آخر میں بھی۔ بعد نے کہا کہ آپ ان کی بہادری سے واقف تھے نا کہ یہ بڑے بہادر ہیں، آگے یعنی کہ واقعات بہادری کے میں بیان کر چکا ہوں۔ 20 آدمیوں کو اکٹھا یہ گھما لاتے تھے اور آگے لگا لیتے تھے، تو بڑے بہادر تھے اس لیے بیعت کی۔ لیکن ابن حجر اسقلانی نے کہا نہیں یہ بیعت نہیں ہے، بات اصل یہ ہے کہ نبی علیہ السلام بیعت سب سے پہلے لی، تو پھر تھوڑا سا نا تعطل آ گیا، وقفہ آ گیا، تو جب وقفہ آ جاتا ہے نا تو لوگ کا رجحان کم ہو جاتا ہے، تو آپ نے نا اس وقفے کو ختم کرنے کے لیے کیا آجو دوبارہ تم ہی بیعت کرو۔ انہوں نے بیعت کی، پھر کام شروع ہو گیا۔ پھر جب آخر بار فرمایا تم بیعت کر لو، یعنی کہ تعطل نہ ہو، وقفہ نہ آئے، تو اس طرح یہ مسلسل جو ہے نا آپ کی حکمت کی بیعت 1400 صحابہ کرام نے سب نے کی۔ تو سلمہ بن عقوق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جو ہے نا وہ بیعت کی، اور یہی بات زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے کہ جب رش کم ہو گیا تو آپ نے پھر کہا آجو۔ اب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ تو ادھر تھے، تو آپ نے فرمایا یہ میرا ہاتھ، اور بایاں ہاتھ پہ مار کر فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یعنی کہ نبی علیہ السلام نے یہ دایاں ہاتھ ہے نا جس میں بیعت لے رہے تھے، تو آپ نے فرمایا عثمان تو موجود نہیں، یہ عثمان کا ہاتھ۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے اس کو جو ہے نا قبول فرمایا، وہ آگے چل کے بات کریں۔
اب سوال ہے کہ سب سے پہلے بیعت کرنے والے کون سے صحابی تھے؟ ابھی آپ نے پڑھا کون؟ یہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا؟ کہتے نہیں، بعض روایات میں ہے کہ پہلے بیعت کرنے والے صحابی ابو سنان، اور یہ فتح الباری میں ابن حجر اسقلانی نے کہا ہے۔ اب وہ بھی دو ہو گئے تو فیصلہ ہوا نہیں، وہ ابو سنانی یا ابو سنان سندھی یہ ہیں۔ پھر دوسرا سوال ہوا کہ چلو مان لیا انہوں نے پہلے بیعت کی تھی، تو سلمہ بن اکوع کو جو آپ نے فرمایا کہ بیعت کرو، تو انہوں نے پہلے بیعت کی، تو وہ کہہ بھی نہیں ہے میں نے پہلے بیعت کی، پہلے میں نے بیعت کی ہے، تو اس کا کیا حل ہے؟ کہتے ہے نا حل، دیکھیں اسے کہتے ہیں عالم، کہتے ہیں انصار میں سے انہوں نے پہلے بیعت، یعنی کہ انصار جتنے بھی تھے نا ان میں سے وہ پہلے آ کر انہوں نے بیعت کی، تو ان کی بات بھی ٹھیک تھی کہ انصاریوں میں سے میں پہلا تھا جنہوں نے بیعت کی۔ اسے کہتے ہیں علم، کہ دو بات کا ٹکرانے والی بات ہوتی ہے تو ان کو تطبیق دے دیتے ہیں۔ میں نے بتائی ہوئی ہے نا مثال کہ دو بندے بڑا جھگڑ رہے تھے، ایک کہہ رہا تھا ظہر کی 2 رکھتے ہیں، ایک کہہ رہا تھا 4 ہیں، بڑی بحث ہو رہی، ایک قریب سے بندہ گزرا، انہوں نے کہا تم دونوں ہی سچے ہو۔ دونوں کیسے سچے ہو گئے؟ جب 2 ہوں گی یا 4 ہوں گی؟ کہتا وہ سفر کی بات کر رہا ہے، تم حضرت کی بات کر رہے ہو، سفر میں 2 ہی ہیں۔ ایسے نا ہوتا ہے، یعنی کہ مسائل کا حل۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ وہ درخت کون سا تھا؟ کہتے کیکڑ کا درخت تھا، کیکڑ کے درخت کے نیچے آپ نے یہ جو ہے نا بیعت جو ہے نا وہ لی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کی فضیلت بیان کی، قرآن میں بھی ہے پہلے، تو ہم پہلے وہ بیان کرتے ہیں۔ قرآن میں ہے رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ان لوگوں سے جنہوں نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے۔ 1400 صحابہ کرام سے اللہ راضی ہو گیا ہے، اور جس کے مقدر میں جنت نہیں تھی وہ جد بن قیس، وہ ویسے ہی بھاگ گیا۔ وعلیکم السلام۔ پھر اب حدیثیں ہیں ان کے بارے میں، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل النار احد ممن بایا تحت الشجرۃ، درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں میں سے کوئی بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ 1400 صحابہ کرام جنتی۔ پھر آپ صحیحین میں روایت ہے حدیبیہ کے دن آپ نے فرمایا انتم خیر اہل الارض، تم اہل زمین میں سب سے بہتر لوگ ہو۔ حضرت جابر فرماتے ہیں اگر آج میری نگاہیں دیکھنے والی ہوتی تو میں تمہیں وہ درخت کی جگہ دکھاتا، نبینا ہو گئے تھے۔ ایک مسلم شریف میں روایت ہے کہ حاتم بن ابی بلتا کا ایک غلام تھا، وہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا حاتم کی شکایت کرنے، اور غصے میں کہنے لگا اللہ کے رسول حاتم جو ہے نا وہ تو ضرور آگ میں داخل ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا تو نے جھوٹ بولا ہے، وہ آگ میں داخل نہیں ہوگا کیونکہ وہ بدر و حدیبیہ میں شامل ہوا تھا، تو جو بدر و حدیبیہ میں ہو وہ جہنم میں نہیں جا سکتا۔ جابر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا انشاءاللہ درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں میں سے کوئی بھی آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ حفصہ نے فوراً کہا اللہ کے رسول یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے نہیں فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر ایک ضرور جہنم میں وارد ہونے والا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم نے آگے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، کہ پھر ہم متقی لوگوں کو نجات دے دیں گے، یعنی کہ پل صراط سے اگر کوئی گزرے گا نا تو وہ جہنم میں داخل ہونا نہیں، جہنم سے اوپر گزرنا مراد ہے۔ وہ جو میں نے آپ کو سورہ حدید کا بتایا تھا کہ ہر بندہ کہے گا کہ نور لے کر جائے گا تو منافقین کا نور بھول جائے گا، بڑا جی اللہ کرم ہی کرے، تو جو ادھر گر گیا تو گر گیا۔ تو فرمایا نہیں وہ مطلب ہے۔ اس سے پتہ چلا رہنمائی لینے کے لیے بحث کرنا، مناظرہ کرنا
اچھی بات ہے اگر نیت ٹھیک ہو، اگر نیت ٹھیک ہو تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص مڑار گھاٹی پر چڑھ جائے گا اس کے گناہ اس طرح معاف ہو جائیں گے جیسے بنی اسرائیل کے گناہ معاف ہو جاتے، اگر وہ اللہ کے حکم پر عمل کرتے تو اللہ اس کے بھی گناہ معاف کر دیتا۔ پھر آپ نے بولا تم میں سے ہر ایک کی بخشش ہوگی سوائے لال اونٹ والے کی، لال اونٹ والے کی بخشش نہیں ہوئی۔ ہم اس شخص کے پاس گئے، ہم نے کہا تو رسول اللہ کی خدمت میں چلا جاتا تاکہ وہ تیرے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ وہ بولا اللہ کی قسم میں تو اپنی گم شدہ چیز پا جاؤں، یہ بات مجھے زیادہ پسند ہے کہ تمہارے صاحب یعنی کہ نبی علیہ السلام میرے لیے دعا کریں۔ جابر کہتے ہیں وہ اپنی گم شدہ اونٹ نہیں ڈھونڈتا تھا، کتنی بدبختی والی بات ہے، اور دیکھ کیسا اس نے جواب دیا ہے، واقعی جہنمی تھا نا، اللہ معاف کرے۔ اب ہوا یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر کفار قریش مجھے کسی چیز کا مطالبہ کریں جس میں اللہ کے جو ہے نا بیت اللہ کی حرمت اور تعظیم ہو تو میں ان کی بات ضرور قبول کر لوں گا۔ اب ہوا یہ کہ یہ بات مشرکین مکہ تک پہنچ گئی، پہلے تو بڑے ڈٹے ہوئے تھے نا، ان تک یہ بات پہنچ گئی کہ 1400 صحابہ نے فرار نہ ہونے، صبر پر، موت پر بیعت کیا اور اس بات پر کہ عثمان کا بدلہ ہم لیں گے۔ ان کو بڑی پریشانی ہوئی، انہوں نے کہا کہ اگر مسلمان اب آئے اور ہم ہار گئے تو ہماری عزت کا جنازہ نکل جائے گا، کچھ کرو۔ تو انہوں نے پھر نہ کہا کہ چلو صلح کر لیں۔ واقعی بعض کا نا بندہ طاقت سے مانتا ہے، کتنا نبی علیہ السلام بات کر رہے تھے نہیں مانی، جب پتہ چلا کہ 1400 صحابہ کرام نے موت پر بیعت کی ہے تو آپ صلح کے لیے راضی ہو۔ یہی حال بھارت کا تھا، کتنی بڑکے مار رہا تھا، جب وہ تیارے گرائے ہیں چپ ہو گیا۔ اللہ نے سچ فرمایا کہ بعض کا قصاص میں زندگی ہے، بدلہ لینے میں زندگی ہوتی ہے۔ بندہ جوں کرتا رہے ہو ٹھاپے اگلے لگاتے ہیں، ذرا بن کر دکھائے نا فنکار مارے تو اگلا بھی خیال کرتا ہے۔ وہی بات ہوئی نا، ادھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہوئی صحابہ کرام نے کہ موت پر بیعت ہے، تو اب گر کے قدموں میں کہنے لگے جی صلح کی بات کریں۔ اب صلح کے لیے نا قریش نے وفد بھیجا 3 آدمیوں کا، ان میں سے ایک سہیل تھے، ایک مکرز تھے اور ایک حیتب تھے، 3۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ان 3 بندوں کو روانہ کیا قریش نے، اور قریش نے جاتے وقت کیا کہا کہ ان سے صلح کا وعدہ عہد کرنا، اور یہ خوب سن لو شرط میں یہ بات لازمی ہو اس سال واپس چلے جائیں تاکہ دوسرے عرب والے ہمیں بزدل نہ سمجھے، ہماری داغ بیٹھی رہے۔ تو ہم عرب کے لوگوں سے ہرگز یہ سننا نہیں چاہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زبردستی مکہ داخل ہو گئے ہیں اور ہمیں روکنے کی طاقت نہیں رہی، تو اس بار واپس چلے جائیں اگلے سال آئیں۔ اور بھی باتیں کی۔ اب سہیل نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضری کے لیے روانہ ہوا، دور سے آپ نے نا سہیل کو دیکھ لیا، تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ قریش نے صلح کا ارادہ کر لیا، اور آپ نے فعال ناموں سے بھی فعال لیتے تھے نا آپ، سہیل کا مطلب ہے آسان ہونے والا، سہل سہیل، تو آپ نے فرمایا معاملہ آسان ہو گیا۔ دیکھیے تم، اور صحیح بخاری میں یہ الفاظ ہے قد ساحل لکم من امرکم، تمہارا معاملہ آسان کر دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے نام سے فعال ٹھیک ہے، بس جہاد ہو رہا ہے، واضح ظفر، کامیابی، غنیمت، ان کے مال غنیمت ملے گا۔ اللہ کا کوئی نام اسماء الحسنی کا ذہن میں آتا ہے، بندہ اپنے گناہ کی معافی مانگ رہا ہے
تو چلتے چلتے قرآن کی آیت سننے کو آتی ہے یا اللہ غفور ہے، خوشی کریں آپ، اس کا مطلب ہے اچھی بات ہے، اللہ نے معاف کر دیا. بیمار ہے بندہ تو آواز سنتا ہے شافی، اللہ شفا دینے والا، تو یہ بندے کے لیے فعال ہے کہ اللہ شفا دے گا. اسی طرح نبی علیہ السلام نے فعال لی سہیل سے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے معاملہ آسان کر دیا ہے، اب یہ لوگ تمہیں تمہاری قرابت داری کا سہارا لے کر تمہارے پاس آ رہے ہیں، تم سے صلح کے طلبگار ہیں، ان کے سامنے قربانی کے جانور کھڑے کر دو اور بلند آواز سے تلبیہ پکارو تاکہ ان کے دل نرم پڑ جائے کہ ہم صرف بیت اللہ کا جو ہے نا عمرہ کریں گے. اب نا صحابہ کرام نے بلند آواز سے نا تلبیہ پکارنا شروع کر دیا. اچھا کیسی بات ہے، حج کے دن ہے اور ویسے ہی باتیں ہیں، غور نہیں کیا؟ حج کے دن ہے نا تو عمرہ کرنے کی بات چل رہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم بھی فعال لیتے ہیں جی، ہم بھی فعال لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی صفت شکور کے وسیلے سے ہمارے یہ اللہ اپنے قیامت والے دن قبول فرمائیں گے، قبول فرمائیں. پھر یہ نا انہوں نے وفد نے ان کو کھلی چھوٹ دی قریش مکہ نے کہ صرف اس سال حج نہ آئیں عمرہ کرنے، باقی جو صلح پر بات ہو طے کر لے. چنانچہ سہیل اپنے وفد کے ساتھ نبی علیہ السلام کے سامنے آیا اور بدتمیزی کے ساتھ پاؤں پھیلا کر بیٹھ گیا، جیسے آپ بیٹھیے تو میں ایسے کر لوں ایسے. یہ بدتمیزی ہے نا، لیکن آپ نے نظر انداز کیا. لیکن وہ صحابہ کرام نے محسوس کیا تو انہوں نے کہا کہ تمہیں بیٹھنے کی تمیز نہیں ہے، تمہیں نہیں پتا تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہو. تو آگے سے کہنے لگا اگر ہم رسول مان لیں تو ادب کریں نا، ہم تو مانتے نہیں ہیں، ہم تو کہتے ہیں یہ محمد بن عبداللہ ہے. بہرحال جی یہ نا ان سے پہلے معذرت کی، مذاکرہ شروع کریے نا. کہتے ہیں جنہوں نے آپ سے لڑائی کی ہے نا، وہ جو خالد بن ولید یا تھوڑے بہت ٹاکرے ہو گئے ہیں، وہ ہمارے سمجھدار لوگ نہیں تھے، ہاں جی، اور نہ انہیں کسی سردار نے کہا تھا لڑو. نوجوان تھے وہ اپنے جوش سے آ کر خود آپ سے لڑے ہیں. جب ہمیں پتہ چلا کہ آپ کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی ہے تو ہم نے اس کو پسند نہیں کیا، ہم نے اسے بے وقوفوں کی کاروائی قرار دیا. یہ بے وقوف ہے چند نوجوان، حالانکہ اندر سے سب پتا تھا جی، اور ہم نے اس کو بہتر نہیں سمجھا. پھر اس نے بات کی کہ پہلی بات یہ کہ ہمارے قیدی آپ چھوڑ دیں، ہم آپ کے قیدی چھوڑ دیں. تو نبی علیہ السلام نے اس کو قبول فرمایا، فرمایا ٹھیک ہے تم میرے صحابہ چھوڑ دو جو مکہ میں تم نے قید کر رکھی ہے، میں تمہارے ساتھ ہی چھوڑ دیتا ہوں. سہیل نے نا شتیم ایک کافر تھا، وہ بھی مذاکرات کرنے آیا تھا، اس کو روانہ کیا کہ جاؤ مکہ میں اور مسلمانوں کے قیدیوں کو رہا کروا دو. اور پھر نبی علیہ السلام نے جن لوگوں کو روک رکھا ہے وہ ان کو بھی رہا کر دیں گے، قیدیوں کا تبادلہ. چنانچہ نبی علیہ السلام نے جب پکڑے ہوئے تھے ان کے ساتھی جو لڑنے آئے تھے قید کر لیے گئے، رہا کر دی. ادھر انہوں نے بھی 11 بندے جو ہے نا جو قید کیے ہوئے تھے وہ رہا کر دی. اب اس میں ابو سفیان کا بیٹا عمر بھی تھا، ابو سفیان کا بیٹا جو کہ نبی علیہ السلام نے رہا کیا. اب سہیل کو نا ڈانٹ پڑی ہے صحابہ سے. عباد بن بشر ایک صحابی تھے، مذاکرات کرتے کرتے نا سہیل نبی علیہ السلام کے سامنے نا آواز بلند کرتا تو دوسرے صحابہ کو بڑا غصہ آتا. تو عباد بن بشر نے سہیل کو ڈانٹا اور کہا خبردار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کرو، قرآن میں آیا نا کہ آپ کے ہوتے ہوئے آواز بلند نہ کرو. ام عمارہ بیان کرتی ہیں کہ جب سہیل کی آواز بلند ہوئی تو ان عباد بن بشر اور سلمہ یہ ہتھیار لے کر آپ کے سر پر کھڑے تھے نا، انہوں نے ڈانٹا اس کو، ٹوکا کہ تم نبی علیہ السلام کے سامنے اپنی آواز کو پست رکھو.
تو بہرحال وہ اپنی بات کو نا منوانے کے لیے اپنی آواز بلند کرتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کو مانو. تو اس کے کہتے ہیں ہونٹ کے نشان اور دانت ظاہر ہو جاتے تھے بات کرتے کرتے. تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قریش کی شرط مان گئے. کیا فرمایا کہ عثمان سمیت جو تم نے قیدی کیے نا، عثمان سمیت صحابہ، ان کو رہا کر دو. اور مسلمان اس دفعہ عمرہ نہیں کریں گے. آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہم اسے اگلے سال تک مؤخر کرتے ہیں. اب نا حضرت عمر کو بڑا ہوا اسما، کہنے لگے ہیں اگلے سال عمرہ کریں گے. تو ہم دب گئے، بات ان کی مان لی. آئے ان بڑے غصے میں، یہ آگے بھی چل کر بات آئے گی. اللہ کے رسول آپ نے اتنی دب کر بات مان لی ان کی کہ اگلے سال عمرہ کریں گے. آپ نے تو خواب دیکھا تھا کہ میں عمرہ کر رہا ہوں، صحابہ کرام نے بال منڈوائے. تو کدھر گیا آپ کا خواب؟ یہ نا تھوڑا غصے ہوئے لیتے نا، تو محبت میں نبی علیہ آپ نے صرف اتنا کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یعنی کہ جو میں کر رہا ہوں اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں. ان کو نہ ہوا غصہ ٹھنڈا یا جذبات، حضرت ابو بکر کے پاس چلے گئے. ان کو کہنے لگے کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ نبی علیہ السلام اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ یا ہاں ہے. تو ہم اتنے دب کر صلح کیوں کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں. ابو بکر نے بھی یہی کہا، یعنی کہ اگر یہ بات غلط ہوگی تو وہی آ جائے گی، اگر ٹھیک ہوئی تو ٹھیک ہے آپ اللہ کے رسول ہیں تو بات تو ماننی پڑے گی. ہمیں کم اگر ایسی بات ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہی نازل کر کے روک دیتا. تو انہوں نے کہا حضرت عمر نے اللہ کے رسول بھی آپ کے خواب کا کیا بنا؟ آپ تو کہہ رہے تھے ہم عمرہ کرنے چلو. اور میں عمر بڑی پیاری بات، اور میں نے کہا تھا اس سال عمرہ کریں گے. کیا بات، سبحان اللہ. یعنی کہ عمرہ لازمی ہوگا. میں نے خواب دیکھے وہ سچا ہوگا، اللہ خواب کو سچا کریں گے. لیکن میں نے یہ کب کہا ہے کہ اسی سال عمرہ ہوگا؟ میں نے کب کہا ہے؟ بات ہو باقی ایسے. آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ اسی سال اللہ نے مجھے خواب میں دکھایا ہے کہ اسی سال عمرہ کریں گے، اگلے سال کریں گے. اب لو جی وہ صلح پر بات شروع ہوئی ہے، معاہدہ. تو حضرت نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو حکم دیا کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. سہیل کہنے لگا میں نہیں رحمان کو جانتا، توبہ نعوذ باللہ. بسمی کا اللہم لکھو جیسے پہلے لکھا کرتے تھے. اب صحابہ کرام نے پھر تکرار شروع ہو گئی، یہ کیا جی ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں یا نہ لکھیں؟ آپ نے سیاسی بصیرت سے فرمایا رہنے دو، جو یہ کہتا ہے اسی طرح لکھو. اکتب اے علی، اکتب بسمی کا اللہم، اے تم علی یہی لکھو بسمی کا اللہم. انہوں نے لکھ دیا. تو پھر آگے لکھا ھذا ما قضا علیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ معاہدہ ہے جس پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو اللہ کے رسول ہیں، انہوں نے صلح کی. یہ سنتے سہیل پھر بول اٹھا، اس نے پھر اعتراض کیا، کہنے لگے آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم تو کبھی آپ کو بیت اللہ کی زیارت سے نہ روکتے، ہم آپ کو عبداللہ کا بیٹا مانتے ہیں. ادھر لکھے محمد بن عبداللہ. اگر اللہ کو اللہ کا رسول مان لے تو بات ہی ختم ہے. تو صحابہ نے کہا ہم اپنے لیے لکھ رہے ہیں، تم مانو یا نہ مانو. وہ نہ مانا، کہتے یہ تو دونوں کے درمیان ہے نا، میں نے سائن کرنے ہیں. آپ نے پھر فرمایا اللہ کی قسم میں تو اللہ کا رسول ہوں، چاہے تم مجھے چٹلاؤ. تو اتنا غصہ چڑھا دو انصاریوں کو. سعید اور سعد بن عبادہ نے تو حضرت علی کا ہاتھ پکڑ لیا اور ان سے کہنے لگے
محمد رسول اللہ ہی لکھنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں لکھنا۔ اب ہمارے ان کے درمیان تلوار ہی فیصلہ کرے گی، غصے میں آ گئے۔ ہم اتنی ذلت یعنی کہ قبول کیوں کریں؟ بڑا بن عازب کہتے ہیں سیدنا علی نے حدیبیہ کے روز صلح نامہ لکھا، حضرت علی نے لکھنا جانتے تھے۔ یہ وہ معاہدہ ہے جو رسول اللہ نے تحریر کروایا ہے۔ مشرکین کہنے لگے رسول اللہ نہ لکھو، کیونکہ اگر ہمیں یقین ہوتا کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو ہم آپ سے لڑائی نہ لڑتے۔ تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ اس کو مٹا دو۔ علی کہنے لگے میں اسے نہیں مٹا سکتا، فرمایا مجھے اس کی جگہ دکھاؤ، میں مٹا دیتا ہوں۔ آپ کو اس لفظ کی جگہ دکھائی گئی، آپ نے اسے خود اپنے ہاتھ سے مٹایا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا آپ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، دیکھیں حضرت علی نے دکھایا ہے، پھر آپ نے وہ لفظ مٹایا۔ پھر نبی علیہ السلام نے علی کو حکم دیا کہ محمد بن عبداللہ لکھو۔ تو رسول اللہ سہیل کی تمام باتیں اس وجہ سے مانتے رہے کہ شروع ہی میں آپ نے فرمایا تھا کہ بیت اللہ کی عظمت کے لیے جو مجھ سے یہ مطالبہ کریں گے تو میں ان کی بات کو مانوں گا۔ تو انہوں نے کہا تم مارے ہو بیت اللہ کے بیچ سے ہٹ جاؤ، ہم طواف کر لیں۔ سہیل کہنے لگے اللہ کی قسم عرب ہمیں باتیں بنائیں گے، وہ کہیں گے ہم پر زبردستی کی گئی ہے، آپ اگلے سال آئے۔ چنانچہ یہ بات پھر لکھ دی گئی۔ اب ایک اور شرط تھی، وہ یہ کہ اگر مکے سے کوئی بندہ آیا مدینہ تو آپ ہمارے حوالے کر دیں، اور اگر مدینے سے کوئی مکہ آیا تو ہم کوئی حوالے نہیں کریں گے۔ ابھی یہ بحث چل رہی تھی کہ ابو جندل جو سہیل کا ہی بیٹا تھا، ان کا بیٹا مسلمان تھا، غالباً بعد میں یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے سہیل۔ تو اس وقت نا زنجیروں میں جکڑا ہوا آیا، زخمی تھا، وہ پتہ نہیں کہاں سے بھاگ کر آیا اور آتے ہی وہ مسلمانوں کے صفوں میں گر پڑا، زخمی تھے۔ انہیں دیکھتے ان کا والد سہیل جو مذاکرات کر رہا تھا چیخنے لگا، کہنے لگا سب سے پہلی بات یہی ہے صلح بعد میں ہوگی، اس کو میرے حوالے کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، ابھی معاہدے کی تحریر میں نے لکھی نہیں ہے، یہاں سائن نہیں ہوئے، تو یہ میرے کہنے پر اس کو چھوڑ دو، بیٹا تمہارا ہے لیکن میرا امتی ہے، میرے کہنے پر اس کو چھوڑ دو۔ کہنے لگا نہیں، پہلے میرا بیٹا میرے حوالے ہوگا۔ بلا ففل، نہیں تم اسے ہمارے پاس چھوڑ دو۔ اب ہٹ درمی پر اتر آیا سہیل، کہنے لگا نہیں جی بعد میں معاہدہ بعد میں، پہلے سے میرے والد پر۔ ابو جندل کہنے لگے انہوں نے یعنی کہ فریاد کی اے مسلمانوں کی جماعت، کیا تم مجھے پھر کافروں کے حوالے کر دو گے؟ حالانکہ میں مسلمان ہو کر آیا ہوں، کیا تم دیکھ نہیں رہے مجھے کتنی اذیتیں تکلیفیں دی گئیں، میں زخمی ہوں۔ ابو جندل کی بات سن کر نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو جندل صبر کرو، اللہ سے ثواب کی امید رکھو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اور تمہارے کمزور ساتھیوں کی رہائی کا کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیں گے۔ اب ہم نے عہد و پیمان کر لیا ہے کہ بھی جو مکے سے مدینہ آیا ہم اسے واپس کریں گے۔ اب انہیں یقین ہو گیا ابو جندل کو کہ نبی علیہ السلام مجھے نہیں لیں گے، ہاں جی۔ تو بہرحال دوسرے مسلمانوں کی حالت غیر ہو گئی، کیونکہ مسلمان سے بڑی محبت کرتے تھے اس وقت۔ تو کہتے ہیں کہ کئی صحابہ رو پڑے، آنسوں کی نہ لڑی لگ گئی ابو جندل کی حالت دیکھ کر کہ نبی علیہ السلام جو ہے نا سختی کریں، ان کو تو نہ واپس بھیجیں۔ تو ان کے والد اصرار کر رہے تھے کہ اس کو میری خاطر چھوڑ دو نبی علیہ السلام، لیکن وہ نے کہا نہیں جی پہلے میں نا اس کو میرے حوالے کرو۔ آپ نے فرمایا محمد ہم اسے آپ کی خاطر پناہ دیتے ہیں۔ چنانچہ اب سہیل کے لیے ابو جندل کو تشدد کا نشانہ بنانے کی کوئی گنجائش نہیں رہی۔ اصل میں یہ دو نہیں آئے تھے بندے، حویتب
اور دوسرا تھا مکرز، ان کو ترس آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ اے محمد یقین کریں ہماری بات، ٹھیک ہے یہ آپ ہمارے پاس واپس چلا جائے گا، لیکن اب دوسرا اس کو کوئی اذیت عذاب یا سزا نہیں دے سکے، ہم اس کو اپنی پناہ میں لیتے۔ کافروں کا بھی، کافر تھے دونوں، لیکن ان کو بھی ترس آیا، اور جو ہے نا کہنے لگے کہ میں نے آج تک ایسی محبت کسی قوم میں نہیں دیکھی کہ نہ بھائی ہے نہ بیٹا ہے، صرف مسلمان کی خاطر اتنی محبت کرتا ہے۔ رو پڑے صحابہ، 1400 صحابہ۔ اب میں آخری دلچسپ بات کر کے اپنی بات کو میں سمیٹتا ہوں۔ حضرت عمر کی اور یہ ابو جندل کی بات ہے۔ حضرت عمر کو آپ کو پتا ہے پہلے بڑا غصہ تھا، ابو جندل کو دیکھا تو انہیں اور رہ کر ان کا خون جوش مارے۔ حضرت عمر کا وہ کچیچیاں انہیں چڑھ رہی تھی، ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سہیل کی بھی گردن اڑا دے اور تینوں کی گردن اڑا دے، وہ یہ کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے مجبور تھے۔ اب نہ سہیل نے، جب معاہدہ ہو گیا آگے بات ہوگی کیا ہوا، سہیل نہ اپنے بیٹے ابو جندل کو لے کر چل دیا، اب باپ بیٹا دونوں چل رہے ہیں۔ حضرت عمر ساتھ ساتھ چلنے لگے، کہنے لگے ابو جندل صبر سے کام لو، بے شک تمہارا یہ باپ مشرک ہے، اس کا خون کتے کا خون ہے بلکہ کتے کے خون سے بھی بدتر ہے، یہ الفاظ ہے، کتے کے خون کی طرح، اس یعنی کہ اس کی کوئی عزت نہیں ہے میری نگاہ میں۔ اچھا اب کر کیا رہے حضرت عمر، ایک پتہ کیوں ساتھ جا رہے ہیں، اس کو نا کھنکھنیوں سے نا اشارہ بار بار کر رہے ہیں اپنی تلوار کے دستے کی طرف کہ میری تلوار حاضر ہے، ایسے نکالو باہر تو اپنے باپ کی گردن اڑا دو۔ یہ مطلب ہے حضرت عمر کا، بات سمجھ، کہتے ہیں میں نے نا 2-3 بار ایسے ایسے کیا اس کے باپ کی نظروں سے نا نظریں بچا کر۔ ابو جندل نے دیکھ لیا کہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ میں تو مجبور ہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی وجہ سے، تم پکڑو اپنے باپ کو اڑا دو۔ یہ نا حضرت عمر ایسے ہی تھے، اپنے ماموں کو قتل کر دیا تھا انہوں نے، ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے باپ کو قتل کر دیا تھا، سمجھ آئی نا؟ تو ان کا مطلب تھا یہ ابو جندل بھی ایسے ہی کریں گے، تو بعد میں نا ابو جندل نے نا ایسا نہ کیا، کہتے مجھے اپنے باپ پر ترس آ گیا، تو بعد میں واپس آئے نا، کہتے ہیں لوگ ابو جندل کا بھی سنڑا ہی کر گیا، اپنے باپ کے سے مل گیا، میں نے اسے کافی دفعہ اشارہ کیا کہ اڑا کر اس کو اڑا مارو، افسوس کر رہے ہیں کہ ایسے ابو جندل نے میرا ساتھ نہیں دیا، یہ حضرت عمر دکھ کر رہے ہیں کہ ابو جندل نے میرا ساتھ نہیں دیا، میں تو مجبور تھا، میری تلوار حاضر تھی۔ اللہ، ایسے لوگ تھے۔ تو فرمایا اے عمر شاید یہ اللہ کی راہ میں کوئی ایسا کام کرے جس پر اس کی تعریف کی جائے، ابو جندل کو چھوڑ دو۔ تو آج ادھر ہی یہاں تک ہم بات کو مکمل کرتے ہیں، یہیں سے ہم بات پھر صلح حدیبیہ کی آگے چلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔